اور شاہ اسرائیل یہوآخز کے بیٹے یوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ یوآس کا بیٹا امسیاہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یوآس کی مانند کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے، اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یوکتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یہوآس بن یہوآخز بن یاہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یوآس نے شاہ یہودہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو رونٹ ڈالا۔ تو نے بے شک ادم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس سے تو بھی زک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی۔ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یوآس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودہ امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ لیکن شاہ اسرائیل یوآس نے شاہ یہودہ امسیہ بن یوآس بن اخزیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلم میں آیا، اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی، اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریہ کو لوٹا۔ اور یوآس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت، اور جیسے شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یروبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودہ یوآس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہوآخز کے بیٹے یوآس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کی باقی کام، سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور انہوں نے یروشلم میں اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگا، لیکن انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے، اور وہ یروشلم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور یہودہ کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودہ کی مملکت میں داخل کر لیا۔ اور شاہ یہودہ یوآس کے بیٹے امسیہ کے 15ویں برس سے شاہ اسرائیل یوآس کا بیٹا یروبعام سامریہ میں بادشاہی کرنے لگا۔ اس نے 41 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یروبعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات ہفر کا تھا فرمایا تھا، اسرائیل کی حد کو حماد کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا۔ اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا، سو اس نے ان کو یوآس کے بیٹے یروبعام کے وسیلہ سے رہائی دی۔ اور یروبعام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حماد کو جو یہودہ کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یروبعام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔